ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں، یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہاں پر اب محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نے شادی کی۔ آباؤکم کا لفظ ہے، باپ، دادا، نانا، یعنی آبا و اجداد جو ہیں اس سے اوپر اگر کسی بھی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو اولاد جو ہے ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی، اب بیٹا جوان ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ باپ کی متعلقہ سے شادی کر لے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی قبیح کام ہے، بے حیائی پہ مبنی ہے، قابل نفرت ہے، بہت برا طریقہ ہے، یعنی جاہلیت کا یہ طریقہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ دور جاہلیت کے کچھ آثار تو دور رسالت میں بھی موجود تھے نا۔ یعنی ہم بھی دیکھیں نا، جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سیلف انالیسس شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے، کہ ہمارے گھر میں تو نہیں یہ ہو رہا، ہمارے خاندان میں تو نہیں کوئی ایسا، ہمارے جاننے والوں میں تو نہیں کوئی ایسا جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو۔ ایک دفعہ میں دورہ قرآن کروا رہی تھی اور میں نے اس وقت بتایا کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک شخص سے نہیں ہو سکتا نا، ابھی آ جائے گا یہی حکم۔ تو ایک عورت آ گئی میرے پاس، وہ کہتے تھے ہمارے جاننے والوں میں سے ایک شخص نے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ان کو اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان شخص قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، لا علمی ہوگی یا کسی نے روکا ہی نہیں، یا پھر دھونس داند لی کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون ہے روکنے والا، اللہ عالم کیا وجہ ہوگی۔ لیکن یہ کہ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ غلطی تو ہم نے کی تھی، اب کیا ہو؟ فرمایا الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو تو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا نا، تو ہو گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو یہ عمل اچھا نہیں، انہ کان فاحشہ، یہ فاحشہ ہے۔ فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ زنا کے مشابہ ہے۔ ومقتن، مقت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نفرت، کراہیت، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نفرت اور ناراضگی کی بات ہے، اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور صاحب اخلاق لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے اور مخلوق کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ کیسے؟ اب اگر کوئی باپ دیکھے کہ اس کے بیٹے نے اس کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے تو باپ بیٹے سے خوش ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ یہ ہے مقت، یہ ہے ناراضگی۔ ماں اس کی کیا کہے گی؟ وہ بھی ناراض ہوگی، سارا خاندان لان تان کرے گا۔ بیٹے کو تو باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے، اس کی ناراضگی مول لینے کا تو نہیں ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، یہ دور جاہلیت کی قبیح رسموں میں سے ہے جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کر دو، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں محرمات کا ذکر ہے، یعنی حرام رشتوں کا ذکر ہے، اور ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اور سسرالی تعلق کی وجہ سے نکاح حرام ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جن کو ایک شوہر کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور پھر بعد میں ان عورتوں کا بھی ذکر آئے گا جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، کتنی ہو گئی؟ 7۔ تو نسب کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سب سے پہلے ماں، اس حکم میں ہر وہ عورت شامل ہے جس نے جنم دیا ہے، چاہے یہ سلسلہ کتنا اوپر چلا جائے، ماں، ماں کی ماں، اور اسی طرح اس سے اوپر۔ دوسری ہے بیٹی، اس میں بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی پوتی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ پھر سگی بہنیں، باپ کی طرف سے لگنے والی بہنیں یا ماں کی طرف سے لگنے والی بہنیں۔ پھر پھپھی، پھپھی باپ کی بہن ہوتی ہے، اسی طرح دادا کی بہن بھی، اور اسی طرح ماں کی پھپھی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر خالہ، خالہ جو ماں کی بہن ہو یا پھر دادی کی یا نانی کی بہن ہو، وہ بھی خالہ کے حکم میں آ جاتی۔ پھر بھائی کی بیٹیاں، اس میں بھائی کی بیٹیاں، بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں، اب امیجن کرتے جائیں یہ رشتے ہیں آپ کے، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بیٹے کی بیٹیاں بھی اور بیٹی کی بیٹیاں بھی، بھائی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسی، بہن کی بیٹیاں، اس میں بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیوں کی بیٹیاں، بہن کے بیٹوں کی بیٹیاں، وہ بھی آ جاتی۔ تو نسب کے لحاظ سے یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے یعنی، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی، یعنی حق کے رضاعت کی وجہ سے ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے، یعنی 2 رشتوں کا ذکر ہے۔ حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے، ان سب کا ذکر دوبارہ نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے۔ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، سب شامل ہیں۔ خون کے رشتوں کی طرح رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے کہ اس دوران میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضائی چچا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اگر فلاں شخص جو میرا رضائی چچا تھا آج زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں داخل ہو سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو رشتے نسب کی وجہ سے محرم ہوتے ہیں وہ دودھ کے باعث بھی محرم بن جاتے ہیں۔
تو یہاں پر رضائی ماں اور رضائی بہن سے نکاح کی حرمت کا ذکر کر کے باقی رشتوں کو حدیث میں بیان کر دیا گیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. اب یہاں دامادی یا سسرالی تعلق کی وجہ سے 4 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے. نمبر 1 امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں. یہ کون ہو گئی؟ ساس. اور اگر ساس کی امی زندہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح باپوں کی بیویاں بھی اسی رشتے میں آتی سسرال کی وجہ سے نا. اور پھر بیٹوں کی بیویاں، پھر بیوی کی ماں. وربائبکم، اور چوتھی عورت ہے ربیبہ. ربیبہ کہتے ہیں کسی عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی جو شادی کے بعد دوسرے شوہر کے گھر میں آ گئی، یہ ربیبہ ہوتی. اور اگر وہ گھر میں نہیں آئی، اپنے ہی باپ کے پاس ہے، تو پھر حلال ہے؟ پھر بھی نہیں حلال. ٹھیک ہے. یعنی جن عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو ان کی بیٹی جو ہے وہ پھر حرام ہوگی. ٹھیک. تو یہ 3 قسم کی عورتیں جو ہے نا، جو پہلی 3 تھیں، باپوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، بیوی کی ماں، ساس جو ہے، یہ سب اگر صرف عقد نکاح ہو گیا تب بھی حرام ہو جائیں گی، رخصتی نہیں بھی ہوئی. لیکن ربیبہ جو ہے وہ تب حرام ہوگی جب دخول ہوگا. فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اگر کسی نے کسی عورت کو پروپوز کیا، نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہیں کرائی اور پھر اس کو طلاق دے دی، پھر اسی کی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے تھی اس کو پروپوز کر لیا، تو حلال ہے یہ نکاح، کیونکہ اس عورت کو ابھی گھر میں نہیں لایا تھا جس کی بیٹی سے اب نکاح کرنے جا رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. تو یاد رکھیے ربیبہ نئے شوہر کے گھر میں پلے یا اپنے باپ کے گھر میں پلے یا نانی دادی پالے یا کہیں بیچاری کسی یتیم خانے میں ہے، جہاں بھی ہے وہ حرام ہے. اور یہاں فی حجورکم کی قید کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی پھر چلی آتی ہے. عموماً جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے تو پھر بیٹیوں کی تربیت اور ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی دے دی جاتی ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک جگہ جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا. یہاں پر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، قطع رحمی ہوتی ہے اس میں. کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے سوکن کا کہ جس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کر لی جائے کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے. تو پھر اگر اپنی بہن ہو اور پھر بول چال بند ہو یا آنا جانا بند ہو تو پھر وہ قطع رحمی میں آ جائے گا. حدیث کی روح سے خالہ اور بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو بھی جمع کرنے کی حرمت ہے، ان کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے، اور نہ ہی پھپھی اس کی بھتیجی پر، اور نہ ہی کوئی عورت اس کی خالہ پر، اور نہ خالہ اس کی بھانجی پر نہ نکاح کی جائے، بڑی چھوٹی پر نہ چھوٹی بڑی پر. یعنی اگر خالہ کی پہلے شادی ہوئی تھی تو بھانجی نہیں آئے گی، اگر بھانجی کی پہلے ہوئی تھی تو خالہ نہیں آئے گی وہاں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. غفور ڈھانپ دیتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، بخش دیتا ہے. اور اس بخشش میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہو چکا ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا. اور رحیمہ بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے ہمیں کہ ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان اللہ کان علیما حکیما. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں کمال کے ہیں، کہیں غفور الرحیمہ ہے اور کہیں علیمن حکیمہ ہے. آیت کے مضمون کی مناسبت سے صفات کا ذکر آتا ہے. اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں. اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر کے. نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ محض بدکاری کرنے والے. پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ
تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو محصنات ہوں۔ محصنات کا لفظ احسان سے ہے، صاد کے ساتھ، سین سے نہیں ہے۔ 4 معنوں میں آتا ہے قرآن۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام۔ شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ تو پھر محسنات کون ہوئی؟ شادی شدہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے، باقی کس جگہ کون سا معنی رکھنا ہے وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ تو شادی شدہ عورتوں سے ان کے شوہروں کی موجودگی میں نکاح حرام ہے۔ شوہر نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کی عدت پوری ہونے کے بعد، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں، اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہوں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ جو جنگ کے بعد قید کی ہوئی آتی، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے تعلق حلال، ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ملک یمین میں دی جاتی ہیں۔ یعنی اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے، یعنی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، قید خانے میں نہیں رکھا جنگی قیدیوں کو، بلکہ ان کے مسلمان مالکوں کو دے دیا، اور 1 ماہواری گزرنے کے بعد وہ ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسی عورتوں کی ایک طرح سے عدت کیا ہوگی؟ 1 حیض۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرح سے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر، اس کو لازم کر لو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ یعنی ایسا حکم ہے جس میں حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی جو اس کے علاوہ ہے۔ تو حرام جو ہے وہ تو گنی چنی ہے، اور حلال بے شمار۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے، دیگر احکامات کے معاملے میں۔ لیکن شیطان انسان کو کیسے سجھاتا ہے کہ اسلام میں تو بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر چیز میں پابندی ہے۔ ہر چیز میں پابندی نہیں ہے، حلال زیادہ ہے، حرام گن کے بتا دیا گیا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا عورتوں میں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن حلال عورتوں سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہے کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو، صرف شہوت رانی نہ ہو، چھپی دوستیاں نہ ہو، حق کے مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی بھی کی جائے، تب بھی حلال ہوتی ہے۔ جو حق کے مہر ادا نہ کرے اس کے لیے وہ نکاح نہیں، زنا ہے، الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ایجاب و قبول ہو، اعلان نکاح ہو، چھپا نکاح نہیں ہوتا، اعلان کرنا ہوتا ہے، اور نکاح ولی کر کے دے، عورت خود کہیں جا کے نکاح نہ کر لے۔ مردوں کو کیا حکم ہے؟ محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کو قید نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ زنا کرنے والے۔ مسافحین کا لفظ جو ہے یہ سفاح سے نکلا ہے۔ سفاح کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی منی بہانا۔ مراد ہے اس سے زناکار جو اپنے نفسوں پہ قابو نہیں رکھتے اور نکاح کے بغیر ہی عورتوں سے تعلق قائم کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، اسی طرح زانی عورت بھی نہ نکاح کرے اس سے کوئی مگر زانی مرد یا مشرک۔ تو عورت سے شرعی طریقے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اسی لیے پیچھے شروع میں حکم دے دیا گیا کہ اگر ایک پہ گزارا نہیں تو 1 سے زائد 4 تک شادی کر سکتے ہو، لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کو بچاتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے، اس کے پاس نہیں ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ، تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا۔ نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور نکاح کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟
آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا. آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان سے صحبت کرو، ان کے مہر پورے ان کے حوالے کرو، فریضہ سمجھ کر. ٹھیک ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا مطلب ہے نکاح کے بعد فائدہ اٹھانا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب نکالا اس سے مراد نکاح متع ہے کہ مرد اور عورت یعنی نہ اس میں ولی نہ گواہ نہ کوئی اور، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر کے تعلق قائم کر لیں اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ مراد نہیں ہے اس سے. اور یہاں مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے. نکاح متع میں تو مہر نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے جو بھی طے کرے. تو مہر کی ادائیگی جو ہے فرض ہے. قرآن مجید میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے، نحلہ کا لفظ بھی آیا ہے، صداق کا لفظ بھی آیا ہے اور اجور کا لفظ بھی آیا ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو اور اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو. یاد رکھیں کہ حق کے مہر دینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا وہ ایک طرح سے زانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا، صرف لکھ دیا ہے، تو اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس سے حق کے مہر ادا کرنا ہوگا. کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرض چکانا ہوگا، تو یہ مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہر مقرر ہو گیا، شوہر کے حالات اچھے تھے، اس نے سوچا میں اتنا دے سکتا ہوں، اچانک کووڈ ہو گیا، جاب چلی گئی، ریسٹورانٹ بند ہو گیا، اب تو ساری پیمنٹس رک گئی، اب بیوی کو بھی دینا ہے، اب بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو اب وہ آپس میں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جانے دیتی ہوں. یا یہ کہ اگر اس نے زیادہ مقرر کر لیا تھا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس بھول ہو گئی، میں اتنا دے نہیں سکتا تھا، مجھے فادر نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا اتنا لکھ دو تو میں نے لکھ دیا، تو اب تم پلیز مجھے تھوڑا سا معاف کر دو. تو وہ اگر اپنی خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا، اگر خوشی سے کچھ دیتی ہیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم لے سکتے ہو. تو یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ پہلے تو تمہیں دینا ہوگا فریضہ سمجھ کے، لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی تو پھر اس صورت میں آپس کی رضامندی سے چھوٹ بھی ہو سکتی. اسی طرح عورت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا مہر رکھا، اس وقت میں تو بول نہیں سکتی تھی، مجھے اور چاہیے، تو شوہر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا ڈبل دے دیتا ہوں. تو فی ما تراضیتم ہے، یہ اب شوہر بیوی کی آپس کی رضامندی کی بات ہے، کم بھی کروا سکتا ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو اس میں کوئی پھر گناہ کی بات نہیں یا کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر کہ وہ تو کہا گیا تھا کہ وہ جو طے ہو بس وہی لکیر کے فقیر اسی پہ رہو گے. نہیں، ہمارے دین میں رخصتیں بھی ہیں اور انسانی ضروریات اور حالات کو سمجھا بھی گیا ہے، اور اس کے مطابق ہر معاملے کے اندر ایکسیپشنل صورت پائی جاتی ہے. فریضہ کے اندر جیسے فرض نماز میں سفر میں عادی ہو جاتی ہے، روزے جو ہیں وہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، تو اسی طرح ان معاملات میں بھی جو باہمی خاندانی تعلقات کے ہیں ان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. جیسے کوئی سودا لینے جاتے ہیں آپ، تو بائر اینڈ سیلر دونوں کا آپس میں اتفاق ہونا ضروری ہے. ایک پرائس لگی بھی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کر کے اس میں کمی بیشی کروا کے خریدتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے. اس کے علم اور حکمت کی بنا پر اس نے تمہارے لیے یہ قوانین بنائے، یہ حدود مقرر کی، حلال و حرام تمہیں بتایا، اس لیے تم ان کی پابندی کرو. جی السلام علیکم. ایک سناریو تھا کہ ابھی یہ پچھلے دنوں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو بیوی تھی اس نے اتنا تنگ کیا خاوند کو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نے اتنا پیسہ لگا کے شادی کی
اور وہ 3 مہینے کے بعد ہی اس سے تنگ آ گئی کہ یہ میرے مزاج کا نہیں ہے اور یہ نہیں. اس نے اتنا اس کو تنگ اس طرح سے کیا کہ سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف باتیں لکھنی شروع کر دی، اس کا فیس بک ہیک کر دیا، مطلب ناک میں دم کرنے والی بات، اور ساروں کو کہنا شروع کر دیا اس سے کہ مجھے طلاق دے. تو خود خلا لینے کو تیار نہیں تھی. تو میں نے بھی اس کو بہت کنونس کیا کہ بھئی تم خود خلا لے لو، لیکن وہ کسی صورت نہیں تیار. اب پچھلے دنوں پھر لائر کو بیچ میں ڈالا ہے، اور پھر کچھ حصہ کیونکہ جو حق مہر تھا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، تو پھر میں نے کہا تم کچھ کم کرو. پھر ایسے یہ کرنا پھر جائز ہے، طرفی ماں ترا دئی تو ماشاءاللہ وہ حل مل گیا. السلام علیکم استاد. یہ بیٹیوں کا نکاح جب کرتے ہیں تو ان کی رضامندی ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کو تو اس وقت سمجھ نہیں آتی. وہ تو ابھی یہی ہوا ہے کہ میں نے نہیں شادی کرنی، کیوں نہیں شادی کرنی، وہ گنجا ہے. اب ہاں تو وہ ریلی وہ آخری مومنٹ پہ بھی بچی نکاح سائن کرنے سے رکی کہ میں کروں کہ نہیں کروں. اور پھر مطلب ماں باپ کو تو اس نے ہاسپٹل پہنچا دیا اور پھر اس نے کیا. تو یہ کیا مطلب اس میں ہم زبردستی کر سکتے ہیں؟ اس پوائنٹ پہ سمجھا سکتے ہیں اور منا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا دل نہیں ہے اور زبردستی کر دی تو پھر دوبارہ گھر ٹوٹے تو اس سے بہتر ہے پھر پہلے ہی نہ کیا جائے. لیکن بچیاں تو نادان نہیں ہوتی. دیکھیں اگر کسی کو بغیر بالوں کے شوہر نہیں پسند تو پھر لائکنگ تو ایک ہونی چاہیے نا، دل کی رضامندی تو ہونی چاہیے. ایک سوال استاذہ جی، شروع میں ہم نے پڑھا کہ جو طیبہ عورت ہے اس کا نکاح زبردستی کیا گیا تو فسخ کیا جا سکتا ہے. تو اگر کنواری کا بے اجازت نکاح کر دیا جائے تو کیا وہ بھی فسخ کروا سکتی ہے؟ وہ کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ہم نے محرمات کے موضوع میں دیکھا کہ یعنی باپ کی منکوحہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور باپ اور دادا اور نانا اور یہ سارے. تو اس میں پھر وہ چچا اور ماموں بھی پیرالل اسی میں آتے؟ اسی نہیں لڑکی کے لیے نہیں، میں لڑکی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، یعنی صرف باپ آتے، باپ اور دادا آتے، چچا نہیں آتے، چچا ماموں نہیں اس میں آتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ممانی محرم نہیں ہوتی نا اس طرح. جی سازا پاکستان میں جو نکاح نامہ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے 250 روپے. لکھا ہوا جی آلریڈی ہوتا ہے کہ بس یہ شرعی طور پر ہے. تو یہ میں نے تو 32 روپے کا سنا ہوا تھا. 250 تو پھر زیادہ بڑھا دیے نا، اسی پر ہی ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی مہر کی بات ہی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جب وہ بھی آئی تھنک مہر کی یہ بھی طریقہ ہے کہ جو سیم نائٹ دیا جائے یا پھر بعد میں بھی وہ دے سکتے ہیں. بعد میں بھی دے، مؤجل اور معجل دونوں طرح ہو سکتا ہے، فوراً بھی اور بعد میں. اوکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.